ایمانیہ کے تحت علی نے رب کو دیکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اللہ یقین میں اضافے کر رہا ہے ابراہیم کے، کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھایا تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ دیکھیے ابراہیم کا یقین جہاں پر بھائی شیخ الانبیاء ہیں، بعد مصطفیٰ 1.25 نبیوں سے افضل ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام حضرت شیخ الانبیاء کیا ہے۔ ابراہیم کا جد رسول خدا، جد ائمہ، جس کی نسلوں میں اللہ نے انبیاء سجا دیے، ثانی ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ توجہ ہے؟ دیکھیے اب یہی ہے اس منبر کا لطف کہ روایات ذہن میں آتی ہیں۔ اصول کافی کے نا، اصول کافی ابتدائی جلد کے اندر ہی روایت ہے، اللہ نے مولا یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دیکھیں کیسی سٹیجز بتائیں، فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبی، اللہ نے پہلے ابراہیم کو اپنا عبد بنایا اس سے پہلے کہ نبی بنا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، اور اسے نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بنا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، اور اللہ نے اسے اپنا رسول بنایا اس سے پہلے کہ خلیل بنا تھا۔ دیکھ رہے ہیں سٹیجز چلتی جاری جا رہی ہیں اوپر۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا، اور اسے اپنا خلیل بنایا اس سے پہلے کہ امام بنا تھا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ عبدیت سے، نبوت میں، رسالت میں، خلت میں، پھر لے جا کے امام بنایا، اور اس کے بعد امام نے کمال کرے۔ یعنی امام بتانا چاہتے تھے امام کسے کہتے ہیں، امام کس عہدے کا نام ہے۔ نبی رسول ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر یہ سارے عہدے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء بھی امام ہونے کی وجہ سے افضل ہے کہ وہ 1.25 نبیوں کے امام ہیں۔ یہ سارا فرما کے فرمایا سنو، آپ نے فرمایا یہ اس میں عبد بنایا، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام، آخر میں امام نے کمال کر دیا۔ فرمایا لا یکون السفیہ امام التقی، جاہل اور بے وقوف کبھی متقیوں کا امام نہیں ہوتا۔ اتنی عظمتیں حاصل ہونی چاہیے پھر جا کے امامت کی عظمت ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے تھے؟ بس یہ بھی نا کمال کلام امام ہے۔ دیکھیں کلام امام امام الکلام ہوتا ہے۔ فرمایا جاہل اور بے وقوف کبھی متقیوں کا امام نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا امام نہیں بن سکتا، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ جاہل اور بے وقوف بیٹھ ضرور سکتا ہے امامت کے منصب پہ، متقیوں کا امام کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ابراہیم کو، اس کا مطلب ہے ابراہیم کو جو ملکوت دکھائے اور وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ کوئی تو سٹیج ہمیں نہیں پتہ ابراہیم کا ایمان کہاں ہے، ہماری کیا اوقات ہے حضور، مگر جہاں پر بھی تھا اس کا مطلب ہے اضافے کی گنجائش تھی۔ دیکھیں میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اسے ملکوت دکھایا آسمان و زمین میں تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کا جہاں پر بھی یقین تھا وہ قابل اضافہ تھا۔ بھئی ملکوت دیکھنے کے بعد کہیں تو پہنچا، توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے جہاں پہنچا پہلے نہیں تھا، یقین میں اضافہ ہوا نا۔ یہ بعد مصطفیٰ افضل ترین نبی ہے مگر ایمان میں اضافے کی گنجائش ہے۔ ہم کہاں جائیں خدا کی قسم، اللہ نے ہمیں وارث مصطفیٰ وہ دکھایا ہے جس نے زمانے کے سامنے فرمایا اگر حجابات آسمانی ہٹ جائیں مستت یقینا، علی کے یقین میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ فلما جن الیہ اللیل را کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ کل آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
یہ متصل 75ویں آیت سے آگے سورہ انعام پڑھے. فرمایا رات کا وقت ہوا ستارہ نکلا کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، وہ ڈوب گیا. کہنے لگے لا احب الافلین، میں ڈوبنے والے ستاروں کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ بیچارہ ستارہ تو مجبور ہوتا ہے. وہ کون سا مختار ہے، وہ کون سا اپنی مرضی سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے ڈوبتا ہے. اللہ کی مرضی کے پابند ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے جی. ستارے کہیں نہیں جاتے، ستارے تو اپنی جگہ پہ ہی رہتے ہیں. یہ تو روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. توجہ ہے جی. پھر بھی ابراہیم کہہ رہے ہیں اور ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضور جو ستارے اللہ کی مرضی سے ڈوب جائیں ابراہیم انہیں پسند نہیں کرتا، جو اپنی مرضی سے ڈوب جائیں انہیں کیسے پسند کریں گے؟ جو فرما رہے ہیں جی ستاروں کو کبھی قرار نہیں رہتا. حضور ہوتا کیا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل. حضور ہوتا کیا؟ اتنے میں چاند نکلا. جب ستارے نے ٹکے تو چاند نے کہاں ٹکنا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لے گیا. توجہ فرما رہے ہیں جی. جب وہ بھی فلما افل، وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. قوم، یہ تم کنہیں مانتے، یہ کن کے پیچھے چل رہے جنہیں قرار ہی نہیں ہے، جو ٹکتے ہی نہیں ہیں. یاد رکھو میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. تھک تو نہیں رہے آپ دوستو؟ میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. یہ لفظ سنا ہے نہیں محسوس ہو. بے نمازی کا تو مجھے پتا نہیں، نماز پڑھنے والا ہو اور روز اس کی زبان پہ کم از کم 10 مرتبہ تو یہ لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ظالم آتا ہے نا. نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ ظالم نہیں، صراط مستقیم. توجہ ہے جی. حضور صراط مستقیم پر کون ہے یہ ایک بحث ہے. توجہ ہے جی. مگر تعریف الاشیاء بازدادہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. جو ظالمین کے پیچھے ہوں گے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ہے جی. اور جنہیں صراط مستقیم مل جائے وہ ظالمین کی کیٹیگری میں نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں ایک کی تعریف مل گئی دوسرے کا خود بخود پتہ چل جائے گا، کیونکہ روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ حضور ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے نا، تو پھر ایک چیز کا پتہ لگا دوسرا مل جائے گا. کون ہے صراط مستقیم پہ کون نہیں، لیکن ظالمین کی تعریف بتا دے گی. ابراہیم نے فرمایا یہ کنہیں بنا بنا کے پوج رہے ہو، یہ کنہیں بنا بنا کے پوج رہے ہو، یہ تو ڈوب جاتے. اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. تو ہمیں پتہ چلا ظالمین کسے کہتے ہیں؟ جو خود کے بنائیوں کے پیچھے چلے ہیں وہ ظالمین ہوتے ہیں. تو جو رب کے بنائیوں کے پیچھے چلیں گے وہ صراط مستقیم پہ ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے دوستانے؟ فرمایا میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. اتنے میں سورج نکلا کہ یہ میرا رب ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا جی، یہاں تک کی آیت لایا تھا آپ کو. هذا اکبر، یہ صاحب تو بڑے بزرگ بھی ہیں. توجہ ہے جی. میں نے عرض کیا نا بعض لوگوں کا معیار ہی ماننے کا بزرگی ہے. یہ بھی تو دیکھیے کتنی زندگی شرک میں گزار دیا. کیا کرنا اس بزرگی کا جس کی جوانی شرک میں گزری ہو. جو فرما رہے ہیں جی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ آگے بیٹھے ہوئے دوست تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. آپ دوست جو فرما رہے ہیں جی حضور ہوتا گیا فلما افل، کہنے لگے وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. خدا کی قسم بڑا لطف ہے. فرمانے لگے اے قوم میں تمہارے شرک سے بری. یہ کیسے کیسے بنا کے پوچھ رہے ہیں، یہ کن کن کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کس طرح کے تصور پار لیا. نہیں، میں تو انی وجہت وجہی، میرا تمام تر رخ اس خدائے واحد کی طرف ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جس نے آسمان و زمین کو
فطرت پہ خلق کیا. وما انا من المشرک، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور یہ بہت زبردست، یہ خدا کی وجہ اس کے اندر پوری نا ابدیت سمائی ہوئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، فرما رہے ہیں میرا تمام تر رخ اس خدا واحد کی جانب ہے جس نے آسمان و زمین کو فطرت کے حوالے سے خلق کیا. دیکھیے سورہ مبارکہ روم میں اللہ نے مصطفیٰ سے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. حبیب اپنا تمام تر رخ اس خدائے واحد کی جانب رکھیں جس نے فطرت پہ خلق کیا. تھک تو نہیں رہے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے گا حضور. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے طریقے تخلیق میں تم کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے. توجہ ہے جی. ابراہیم دین حنیف پر ہے، مشرکوں میں سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ابراہیم وہ ہے جو تمام اس وقت کے ادیان جو آسمانی ہیں ان سب کی اجازت ہے. توجہ ہے. یہود سے جا کر پوچھو ان کے جد کون ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم. نصارہ سے پوچھ لیں آپ کے جد کون ہے، ابراہیم. اسلام آنے سے پہلے ان میں آلریڈی جھگڑا چل رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم سے سینئر کرسچن، ان سے سینئر یہودی. یہود یہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے جد ہے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں، آپ کو پتہ. بلکہ وہ تو ابراہیم نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا یہ پلاٹ تمہارا ہے. وہ بدبخت آج تک جان کو ہی آئے ہوئے ہیں. توجہ ہے جی. حضور وہ کہتے ہیں ہمارا، ہمارے بڑے ہمارے ہیں ابراہیم. نصارہ ہے، نصارہ نے کہا نہیں تم دین سے پھر گئے، اب تم عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، بس اب تمہارا دین انویلڈ ہو گیا، تم نکلو. وہ ہمارے جد. ان میں چھڑ گئی بحث، ان میں شدید اختلاف مناظرے ہوتے تھے اس بات پہ کہ ابراہیم جد کس کا. وہ دونوں آلریڈی آپس میں لڑ رہے تھے. اسلام آ گیا، مسلمانوں سے ملے، مسلمانوں نے کہا ابراہیم ہمارے بڑے. ان کی پہلی ٹینشن چل رہی تھی آپس میں، انہوں نے کہا بھائی بہت اچھے اب تم بھی آ گئے. توجہ فرما رہے جی. سب کا جھگڑا پڑا ہوا تھا. یہود و نصارہ آپس میں لڑ رہے تھے ہمارے بڑے. سورہ آل عمران میں اللہ نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. فرمایا سنو اپنے جھگڑے اپنے پاس رکھو. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف و مسلمان تھے. توجہ ہے جی. حضور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اور میں نے غالباً شاید نکلسن روڈ میں کہیں پہ اشرف نے یہ عرض بھی کیا. حضور کمال یہ ہے یہودی لڑ رہے ہیں ہمارے بڑے تھے، کرسچن لڑ رہے ہیں ہمارے بڑے تھے، مسلمان کہہ رہے ہیں نہ تمہارے تھے وہ تو ہمارے تھے. اب پتہ چلا شخصیت میں دم ہونا زبردستی نہیں منوانا پڑتا. پتہ نہیں بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں. توجہ ہے جی. حضور شخصیت میں دم ہونا تو زبردستی نہیں منوانا پڑتا. حضور شخصیت میں دم تھا نا ابراہیم کے. ہر کوئی کہنے پہ مجبور ہے نہیں ہمارے ماننا ہی ایسے کو چاہیے. ہر کوئی کہنے پہ مجبور ہو جائے انہیں تو ہم بھی مانتے ہیں. پوچھ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ اسی لیے میں مثال دیتا ہوں. حضور شخصیت دکھائیں. صحابہ جتنا صحابہ کا احترام اس دل میں ہے، کس دل میں احترام ہوگا؟ آپ کردار تو دکھائیں. سلمان آیا نا سامنے، نہ ہجرت کر کے آیا تھا نہ لوکل مدینے کا تھا، کردار اتنا اعلیٰ تھا. مہاجر کہنے لگے سلمان ہمارا ہے، انصار کہنے لگے نہیں ہمارا ہے. مصطفیٰ نے کہا نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، منا اہل البیت وہ تو ہمارا ہے. سلامت بھائی توجہ فرما رہے ہیں. انی وجہ حضور دیکھیے یہ اس میں سارا
لطف سمایا کہ میرا تمام تر رخ اس خدائے واحد کی بندگی کی معراج ہے یہ کہ ایک عبد توحید پہ ایسے فوکس ہو جائے کہ ہر باطل سے نگاہوں کو بند کر توجہ ہے جی حضور بندگی کی معراج یہ ہے کہ جب خدا اس کے سامنے آ جائے وہ ہر طرف سے لا تعلق ہو جائے توجہ ہے جی حضور جب خدا کے سامنے وہ آ جائے اس کو خدا پہ وہ فوکس حاصل ہو جائے یہ ہے کمال بندگی ہمیں جو عبادتیں ہم پہ واجب کی گئی ہیں نا اس کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے توجہ ہے جی وہ جو 5 منٹ مصلی پہ گزارنے ہوتے ہیں نا وہ اگلی نماز آنے تک جو 5 گھنٹے ہیں ان 5 گھنٹوں میں وہ فوکس سلامت رہنا چاہیے جو 5 منٹ میں سیکھا ایسا نہیں ہے فجر میں اللہ کو سجدہ کیا 10 بجے دفتر میں بیٹھ کے رشوت لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جناب رات کو 8 بجے اللہ کا سجدہ کیا اور 10 بجے بجلی چوری ہو رہی ہے برا تو نہیں محسوس ہوا آپ نے کہا یہ صرف سرکاری ملازمین کو ہی لگی ہے جو ہے جی حضور یاد رکھیے گا وہ جو کچھ 5 منٹ میں اللہ کرواتا ہے اگلے جتنے گھنٹے بعد نماز آنی ہے اس میں وہ فوکس سلامت رہنا چاہیے چاہے دفتر میں بیٹھے ہوں چاہے دکان پہ بیٹھے ہوں چاہے چوراہے پہ بیٹھے ہوں چاہے بازار میں بیٹھے ہوں چاہے گھر کی کسی تقریب میں بیٹھے ہوں چاہے نکاح ہو چاہے شادی ہو نگاہوں میں خدا ہونا چاہیے یہ فوکس اگر مل جائے یہ ہے معراج بندگی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضرت میں نے آج ہی صبح عرض کیا نکلسن روڈ اگر کوئی مومنین وہاں پر موجود ہوں گے میں نے عرض کیا یہ فوکس تھا علی ابن ابی طالب کا توجہ ہے جی پائے اقدس میں تیر لگا احد میں معروف روایت لگا تیر جی تیر لگا اور عالم یہ تھا کہ تیر لگا ایسا خطرناک شدت تکلیف اتنی تھی کہ اگر طبیب نکالنے کی کوشش کرتا تھا مولا ہاتھ تھام لیتے تھے توجہ فرما رہے ہیں جی شدت تکلیف سے مولا ہاتھ تھام یاد رکھو آل محمد نے معجزے دکھائے ہیں زندگی معجزاتی نہیں گزاری آپ کو پتہ ہے نا احد میں کیا ہوا تھا بزرگان تشریف لے گئے تھے توجہ ہے جی حضور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے 20 مرتبہ علی گھوڑے سے گرے ہیں دفاع رسالت میں تنہا علی مصطفیٰ کے ارد گھوڑا بھگا رہے تھے کہ کوئی لین قریب نہ آئے اور تیر بھی لگ رہے تھے ضربے بھی لگ رہے پر کہتے ہیں 20 دفعہ علی گرے ہیں اور اتنا جسم اقدس سے لہو نکلا ہے مولا امیر کا کہ رسول خدا نے خود پر اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر صاف کیا یہ عالم تھا مولا امیر کا تنہا علی نے جنگ لڑی ہے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور پائے اقدس میں تیر لگا اتنے خطرناک لگا طبیب نے کہا سرکار نکالنا لازمی اس نے اوپر سے توڑ دیا پھل اندر تھا وہ گیا رسول کے پاس اس نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ خراب ہے اگر تیر زیادہ دیر رہا زہر پھیل جائے گا پائے اقدس میں لہذا نکالنا لازمی ہے انی وجہ تو وجہی ذرا کمال دیکھنا رسول نے فرمایا ٹھہر جاؤ ہاتھ نہ لگانا جب علی مصلی پہ کھڑا ہو تو نکالنا توجہ فرما حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ جزاک اللہ خیر بات پہنچ رہی بات پہنچ کی دوستان نے جزاک حضور ذرا غور فرمائے کہا نہیں مصلی پر کھڑے ہو
وہی علی، وہی تیر، وہی طبیب. اس نے آگے بڑھ کر اچک لیا اور جبین مقدس پہ ایک شک بھی نہیں آیا. ایسا فوکس تھا مولا امیر کا. توجہ ہے جی. اور ہر علی کا یہی تھا. انت زین العابدین حقا. جانتے ہیں کب کہا تھا حضور؟ ایک لمحے کے لیے خدا سے جب خدا پہ کنیکٹ ہو گئے تو بس پھر پرواہ ہی نہیں ہے کہ زمانے میں چل کیا رہا. توجہ فرما رہے جی. یہ فوکس انی وجہ تو وجہ. چلیے بات لطیف اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے اس کے صبح ہی میں نے وہاں پر عرض کیا، وہ ایک دوسرے مضمون میں کسی اور اس میں نے دلیل دی تھی. حضور کمال یہ دیکھیے مولا امیر کی تو پیشانی کے اوپر بل نہیں آیا، تیر نکل گیا مگر ناصبیت کی پیشانی پہ آ گیا. ایک بڑا مفسر عالم اسلام کا اس نے اعتراض کر دیا. اس نے کہا خام خواہ کے فضائل بنائے میں شیعوں نے، ان کے ذاکروں کو نہیں سننا چاہیے، ان کے خطیبوں کو نہیں سننا چاہیے. توجہ ہے جی؟ نہیں سننا چاہیے. وہ نہیں سنتے، آپ کو کم از کم سننا چاہیے. توجہ ہے جی؟ مجلس سے سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. حضور کمال یہ دیکھیے انہوں نے کہا جناب انہوں نے نا فضائل یہ کرافٹ کرتے ہیں بنا کے. لو بھلا جسم تو جسم ہی ہے، جسم کی کیفیت مسلح پہ بدلتی تھوڑی. بات تو درست ہے بھئی. اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو بیچارہ مسلح پہ ہوگا تو کہ نہیں لگے گی. اگر سردی لگ رہی ہے مسلح پہ نہیں لگنی. اگر گرمی لگ رہی ہے اللہ اکبر کہہ کے معطل ہو جانی ہے. سب کچھ جسم کی تو وہی کیفیتیں ہیں نا. تو نے کہا تو بھائی جسم تو جسم ہی ہے. تو علی کے جسم میں اگر پہلے تکلیف تھی تو مسلح پر آ کے کیسے بدل گیا کام؟ توجہ ہے جی؟ دلیل قائم کی نا، دلیل قائم کی. حضور خدا کا کروڑ احسان ہے. ناصبیت کے علاج کے لیے نا اللہ نے ہر دور میں ہمارے مکتب میں وارثان انبیاء رکھے. توجہ ہے؟ پھر وہ جو دوا دیتے ہیں نا پھر سکون آ جاتا. حضرت آیت اللہ محسن قرآتی انہوں نے ناصبیوں کو جواب دیا ایک جملے میں ہی کمال کر دیا. کاش تم نے علی کے فضائل پہ شک کرنے سے پہلے قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا. بھئی حسبنا کتاب اللہ کے مکتب سے یہ کہنا کہ قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا اس کا بھی عجب ہی لوگ. توجہ ہے جی؟ بھئی قرآن میں کہاں آیا؟ انہوں نے فرمایا کھولو سورہ یوسف. جب سامنے کیا یوسف فلما رأیناہو اکبر نہ ہو وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. انہوں نے کر دیے ہاتھ یہ کہہ کے کہ یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ملک کریم ہی ہے، یہ کوئی فرشتہ ہی ہے. فرمایا یہ جو قطعنا أَيْدِيَهُنَّ یہ جو ہاتھ کاٹے تھے یہ استعارتاً کٹے تھے یا حقیقتاً کٹے تھے؟ حقیقتاً کٹے تھے، پتہ بھی نہیں چلا. فرمایا جب عشق مجازی میں اتنی محویت ہے کہ ہاتھ کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، علی تو عشق توحید میں. سلامت رہیے گا، آپ سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور عشق توحید، توحید ایسے مگن کر لیتی ہے. انی وجہ تو یہ فوکس حاصل کرنا حضور کہ انسان کو ابدیت نامی اس چیز کا، یہ کچھ جز وقتی کیفیت نہیں ہے کہ انسان جب مجلس میں آئے تو مومن بن جائے، جب بازار میں کاروبار پہ جائے بنی امیہ ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جب مسجد میں جائے تو مسلمان ہو جائے اور جب کام دھندے کے اوپر بیٹھے تو حلال و حرام کا پتہ ہی نہ چلے. توجہ ہے جی؟
जब हो खुसूसी कैफियत में तो हया रखे, बाहर जाए तो निगाहों को बेहया कर ले। हजूर ये कोई बंदगी नहीं है, ना ही ये हुसैनियत है। जवानों ये याद रखना, अज़ादार होना, हुसैनियत होना एक कैफियत का नाम नहीं है कि कुछ देर रही और फिर गई। हजूर ये जुज़ वक्ती नहीं है, ये कुल वक्ती किरदार का नाम है। मुसल्ले से भी यही सीखें, फर्श अज़ा से भी यही सीखें। नाराज तो नहीं हो रहे? तवज्जो है जी, इस बात को बस ज़हन में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कल इंतज़ामिया इंशाल्लाह वक्त का ख्याल रखेंगे। आज ताख़ीर हो गई, बहरहाल मुझे आगे भी बढ़ना है, आपको पता है, लिहाजा हजूर इंशाल्लाह यही से सिलसिला गुफ्तगू कल आगे बढ़ाएंगे। शिद्दत प्यास से असगर ने पलट कर देखा, माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। इतनी मायूस हुई साकिए कोसर की बहू, खुश्क मुश्कीज़े को 100 बार उलट कर। एक कतरा पानी आ जाए मेरा असगर बच जाए। दोस्तों तन्हा खड़े हैं मैदान में हुसैन, वो जिसकी मदीने के दरबार में आवाज बुलंद हुई थी, बुलाया नहीं था, दरवाजा तोड़ के गाजी आ गया था, अली अकबर आ गया था। अब तन्हा मैदान में खड़े होके अपना मरसिया पढ़ रहे हैं, हल में नासरिन यंसुरना, हल में मुगीस युगीस। है कोई जो इस गरीब की मदद करेगा? है कोई जो इस मुसाफिर के काम आएगा? कोई नहीं आया, ना अब्बास आया, ना अली अकबर आया, तन्हा इमाम। जैसे ही गुर्बत का इस्तग़ासा बुलंद किया, हजूर रावी कहते हैं 2 असर पैदा हुए। एक कांपते हुए बीमार सैयद सज्जाद हाथ में लाठी थाम के एक मर्तबा खेमे से ये कहते हुए निकले, हाय मेरा बाबा गुर्बत की दुआएं दे रहा है, मेरा चचा कहाँ चला गया, मेरा भैया अली अकबर कहाँ चला गया, क्यों मेरा बाबा इस तरह से कर रहा है। इमाम ने देखा, तड़प के का बहन ज़ैनब फौरन ले जाओ सैयद सज्जाद को, अगर सज्जाद भी शहीद हो गया हुज्जत खुदा दुनिया से उठ जाएगी, ये कयामत आ जाएगी, दुनिया फना हो जाएगी। जनाब ज़ैनब सहारा देकर ले गई। इतने में इमाम मतवज्जो हुए, एक खैमे से बीबियों का कोहराम उठा। गुर्बत सुनोगे? रावी कहता है इमाम को लगा शायद कोई और बच्चा प्यास से दम तोड़ गया। इमाम खैमे के बाहर आए, इमाम ने आकर पूछा, ये कोहराम कैसा है, क्या हुआ? तो किसी ने पुकार कर कहा, गरीब करबला, जैसे ही आपने गुर्बत का इस्तग़ासा दिया है, 6 माह के असगर ने खुद को झूले से जमीन पे गिरा दिया। अजब दोस्तों, छठा मुहर्रम आ गया है, 4 दिन ही रह गए हैं पीछे, 3 दिन बाद आशुरा है। अल्लाह जाने अगला साल किसे नसीब होना है। कोशिश करो कोई आंसू आंख में आ जाए, ना कर सके गरीब की गुर्बत पे हाय जरूर कहना। दोस्ताने अजीज, एक मर्तबा इमाम अंदर आए, देखा जांबलब है, आखिरी दमों पे है अली असगर। इसीलिए मैं कहता हूँ जालिम हुरमला, खुदा की तुझ पे लानत हो, बदबख्त तू ना भी मारता, असगर ने कुछ देर में मर ही जाता। जालिम तू ना भी मारता, असगर दम तोड़ जाता, तूने कयामत तक हर माँ को रुला दिया। दोस्तों एक मर्तबा आगे बढ़कर का रुबाब मुझे दे, रुबाब में इन सालिमों के सामने लेकर जाता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ देखो दुश्मनी होगी, तुम्हें फर्जंद ज़हरा से होगी, ये 6 माह का बच्चा है, एक घूंट पानी दे दो, इसकी जिंदगी बच जाएगी। जैसे इमाम लेने लगे, माँ ने कहा नहीं करी, मैं ऐसे तो नहीं दूंगी मौला। हर शहीद सज के मैदान में गया। साहिब नईमुल अबरार ने लिखा है, वो कहते हैं जनाब रुबाब कहने लगी, हर शहीद सज के गया, मेरा तो कोई जवान नहीं है, मेरा तो ये बेशीर ही है, ऐसे तो नहीं सजा के भेजूंगी। बीबी लेके असगर को पीछे खैमे में आई, अपना संदूक खोला, एक मर्तबा सफेद कपड़ा निकाला, कहा सफेद पार्चे में ऐसे लपेटा अली असगर को
جیسے ننھے بچوں کا جنازہ تیار کیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ حق آل محمد کی گر، یہ علی اصغر کا مصائب ہے دوستو، یہ باب الحوائج کا مصائب. ایک مرتبہ سفید کپڑے میں لپٹا، صاحب نعیم الابرار کہتے دیتے ہوئے نا امام کے ہاتھوں میں جناب رباب نے استغاثہ کیا. جناب رباب نے نا وصیتیں کی، کہا دیکھ میرے لال علی اصغر، تیری ماں تجھے 3 وصیتیں کرنا چاہتی ہے. میرے لال پہلی وصیتیں کیا ہیں؟ قیامت ہے خدا کی. کہا میری پہلی وصیت یہ ہے، دیکھ میرے لال، جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے نا، اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کو زخم نہیں آنے دیا. میرے لال یہ نہ ہو حسین زخمی ہو جائے. دوسری وصیت، جب جانا نہ حوض کوثر میں دادی زہرا کی گود میں ماں کا شکوہ نہ کرنا. میرے لال میرے پاس ایک گھونٹ پانی ہوتا میں تجھے پلا کے بھیجتی. میری تیسری وصیت، جب جانا حوض کوثر پہ میرے لال پانی نہ پینا، ہر شہید حسین کے انتظار میں ہوگا، بابا تجھے آ کے اپنے ہاتھوں سے پلائے. اجرکم اللہ. یہ کہہ کے ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، اصغر تھمایا مظلوم کربلا کو، سکینہ کی انگلی تھمائی زینب کو، رخ کیا مدینے کی جانب. کہا آقا زادی آپ کے گھر سے 2 ہی تحفے ملے تھے، اصغر حسین پہ قربان، سکینہ زینب پہ قربان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم. یہی حق ہے عالموں. ابھی مجھے 5-7 منٹ مسائل پڑھنا ہے، زیارت نہ لائیے گا، مجھے 5-7 منٹ تسلی سے. یہ ایام دوبارہ نہ آئیں گے. اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہونا ہے، اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ نہیں ہے. حضور ابھی کریا کرنے دیجئے گا، ابھی زیارت نہیں آئے گی. دوستان عزیز، ایک مرتبہ مظلوم کربلا کے ہاتھوں میں آیا یہ اصغر. امام باہر آئے، امام نے سامنے کیا، کہا ظالموں، فاسقوں، دیکھو تمہاری دشمنی ہوگی، تمہاری حسین سے دشمنی ہوگی، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے اس کی زندگی بچ جائے گی. امام دوستو ایسے نہ سننا، یہ اتنا دردناک منظر تھا نا. غریب کربلا نے آپ کو ہر منظر پہ دعوت نہیں دی، پر یہاں کا اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے کیف استسقیت طفل، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی لا. اجرکم اللہ. دعا کرو، دعا کرو کبھی کسی شریف کو کسی بغیرت سے تقاضا نہ کرنا پڑے. حسین کے لیے بڑا مشکل تھا. جیسے امام نے تقاضا کیا نا، کسی لعین کی صدا آئی، اس بغیرت نے کہا پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کر رہا، پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کر. اتنا سننا تھا، مظلوم کربلا کو جلال آ گیا. کہا علی اصغر اب تو تیرے باپ کی عصمت پہ حرف آ رہا ہے، میرے لال ابلاغ کر. اتنا کہنا تھا، کاش کربلا میں قیامت آ جاتی، ننھی سی زبان ہونٹوں سے باہر آئے. ایسا منظر بنا، اشکیاں میں ماتم پڑ گیا، اشکیاں تڑپ کے رونے لگے. جیسے ہی پچھلے ساتھ نے دیکھا نا میرے تو لشکر کا رنگ بدل رہا ہے، اس لئی نے صدا دی، حرملا اقدا کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس لئی نے ایک مرتبہ تیر کھینچا، اصغر کی جان پھینکا، اصغر ایک کام سے دوسرے کام تک ذبح. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کے غربت پر آنے کا. زیارت کو روک رکھیے گا، زیارت کو روک رکھیے گا. ابھی مجھے مسائل پڑھنے میں زیارت کو روک رکھیے گا. دوستو اللہ جانے اگلا سال نصیب ہونا چاہے. رو لو علی اصغر کا گریہ کر لو، شاید رباب کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے. دوستوں نے ایک مرتبہ علی اصغر ذبح ہو گیا، ایک کام سے دوسرے کام تک. جانتے ہو لعین نے تیر کون سا مارا تھا؟ یہ تیر وہ تھا جو انسانوں کو مارا ہی نہیں جاتا.
راوی کہتا ہے سے شعبہ تیر تھا، تین روخی تیر تھا۔ آپ جانتے ہیں جناب مختار نے نا کسی لین کو پکڑنے کے لیے اتنی زحمت نہیں کی، اتنا انعام نہیں رکھا جیسا اس لین حرملا کو پکڑنے کے لیے۔ سب سے زیادہ زحمت حرملا کو پکڑنے کے لیے کی، اور جب یہ لین پکڑا گیا ہے نا، تخت پہ بیٹھا تھا مختار، یہ بیٹھا تھا پاؤں میں، اس لین کو وہاں پہ بیٹھا۔ مختار نے کہا ظالم بتا تو صحیح، تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ اصغر کی ماں آج تک دھوپ میں بیٹھی، بتا تو صحیح تو نے تیر کون سا مارا تھا؟ اس نے کہا مختار جو تیر میں نے علی اصغر کو مارا وہ ویسے میرے پاس فقط 3 ہی تیر تھے، میرے پاس صرف 3 تیر تھے۔ کہا تو نے کہاں کہاں استعمال کیا؟ کہا پہلا میں نے علی اصغر کو مارا جب حسین کے ہاتھوں میں اصغر تھا، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ کہا دوسرا تیر، کہا جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آیا، حسین کی آنکھوں میں لہو تھا، غریب کربلا نے جب لہو صاف کرنے کے لیے اپنی ابا کو اٹھایا، میں نے دوسرا تیر حسین کے دل پہ مارا تھا۔ دوسرا کہا اچھا بتا تو صحیح تیسرے تیر کا کیا؟ اس نے کہا مختار تو نے مجھے مارنے مار دے، تو نے مجھے مارنا نا تو مار دے، مجھ سے نہ پوچھ۔ کہا نہیں نہیں بتا تو صحیح تیسرا تیر کہاں مارا؟ اس نے کہا جب ہم نے حسین کو مارنے کے بعد علی اصغر کو زمین سے